السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25 تک. آج کا بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں پڑھنی ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو جب وہ اس کے اوپر مشکل وقت آتی ہے تو وہ اللہ کو ایسے ہی پکارتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی اللہ کا انکار کیا ہی نہ ہو اور جیسے وہ بھٹکا ہی نہ ہو. وہ مشکل وقت میں ہمیشہ توحید کا اقرار کرتا ہے کیونکہ اللہ ان کی فطرت میں موجود ہے توحید. اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو واپس وہی برائیوں میں اور بغاوت میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری پکڑ ہوگی، چاہے تم خوشی سے آؤ مرو یا پھر غمی سے مرو، ایک دن میں تمہیں پکڑوں گا. اور آخرت کے دن چاہے امیر سے امیر بندہ ہو، وہ چاہے جتنا بھی دنیا کا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، اس کو سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے اپنے ساتھ خالی اللہ کے پاس جانا پڑے گا، چاہے وہ کرہن جائے یا چاہے وہ خوشی سے جائے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 22 سے سورہ یونس کی. وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں. یہاں یسیرو چلانے کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے، وہ سیر کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے یسیرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور یہاں تک کہ جب کشتیوں میں ہو اور وہ لے چلتی ہیں تمہیں انہیں ساتھ ہوا کے عمدہ کے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے. آ جاتی ہے ان کشتیوں پر ہوا شدید اور آ جاتی ہے ان پر موج ہر طرف سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ گرا لیے گئے ہیں یا گھیر لیا گیا انہیں. وہ پکارتے ہیں کہ اللہ کو خالص کرنے والے کو، ان کے لیے دین کو. لیکن البتہ اگر نجات دی تو نے ہمیں تو اس سے البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. اس آیت میں ایک مثال دی گئی ہوئی ہے. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے فرماتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، اے خدا میری مدد فرما. اللہ سے تلقین کرتا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یا خدا میری مدد فرما. اللہ سے اپنی مدد مانگتا ہے. لیکن جب اس کے اوپر سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو واپس وہیں آ جاتا ہے. انسان پہ کیا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے. فرعون بڑا ہی سخت بندہ تھا اور وہ حکمران سخت تھا. اس کو بڑی اس کی ظالم تھا کہ اس کی پیروی کرتے تھے اور لوگ اسی کو مانتے تھے. لیکن وہ کہ جب مشکل وقت آتی تب وہ بھی حضرت موسیٰ سے دعا کرواتا ہوتا تھا کہ اپنے اللہ سے دعا کرو. تو جب یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل وقت آتی ہے تو توحید پہ وہ پکا ہو جاتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا مشرک کیوں نہ ہو. جب مشکل وقت آتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ایک ہے. اس کی ایک ایگزامپل بہت ہی خوبصورت ہم نے حضرت ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ وہ بھاگ گئے تھے. اور جب وہ بھاگے تھے تو وہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے تھے اور کشتی ایک طوفان کے زد میں آ گئی. جب کشتی ایک طوفان کے زد میں آئی تو کیا ہوا کہ وہ بڑی پریشانی بنی کہ سارے لوگ دعائیں کرنے لگے، اپنے اپنے مشرکینوں سے دعا کرنے لگے. کوئی اپنے خدا سے دعا کرے، کوئی اپنے خدا سے دعا کرے. تو وہاں ایک ملا موجود تھا. انہوں نے جب کسی سے بھی نہیں ٹلی یہ عذاب تو ایک ملا موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب مل کے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ طوفان تھم گیا. حضرت جو اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں پھر شرک کو مانوں جب یہ ذات ہے جس نے میری مشکل میں مدد کی، یہ ذات ہے جس سے مانگنے سے ہمیں مدد ملی ہے، جس سے مانگنے سے ہمیں ہماری مشکل ٹلی ہے، جس کے مانگنے سے ہی دنیا چل رہی ہے، جس نے یہ دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے اور جس سے دعا کرتے ہی وہ رک گیا ہے سب کچھ. وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو انہوں نے یہ چیز فیل کی اور انہوں نے پھر اپنی بیوی کے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان سے پیغام بھیج دیا جائے کہ اگر وہ مجھے معاف کر دیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دربار میں آ کے میں ان سے اسلام قبول کروں. تو پھر وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اس طرح اسلام قبول کیا تھا. تو اسلام کی ایک ہسٹری موجود ہے کہ جب ان کے اوپر انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کرنے والی ہے.
تو اس میں یہی اگزامپل دی جاتی ہے کہ جب وہ انسان کشتیوں پہ جا رہا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا انجوائے کر رہا ہے، لیکن ایک دم سے جب اس کے اوپر عذاب آ پکڑتا ہے اس کو، یا اس کے اوپر موجیں آ جاتی ہیں، طوفان آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا ہو جاؤں گا. اور آیت نمبر 23 میں آپ 22 میں آیت نمبر 23 میں آپ پڑھیں گے کہ ایک دم کنٹیکس بدل گیا. لوگوں نے کیا آگے سے شو کیا، جو دعا شکر کی کر رہے تھے، اور انہوں نے آگے سے کیا بیہیویئر کیا جب ان کا وہ پورا ہو گیا موقف. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ فلما، پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے تب وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. تو بغاوت کس ذات سے کر رہے ہیں؟ وہ جو خالق مالک رازق ہے. تو پھر جب وہ نجات دیتا ہے تب وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. اے لوگوں، بے شک بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے. فائدہ اٹھانا ہے زندگی کا، دنیا کی، اور پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر ہم بتائیں گے تمہیں وہ جو تھے تم عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم آیت نمبر 23 میں ایک دم کنٹیکس بدلا کہ انہوں نے کہ جب ان کا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا خواب پورا کر دیا، تو آپ خود دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے دعوے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ مشکل دور کر دے. ہم منتیں مانگتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. جب ہماری مشکل دور ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ہماری فلاں کسی کی وجہ سے ہو گیا. یا اگر کوئی یہ نہیں بھی کہتا تو وہ اگر کوئی کسی نے دعا کی ہوگی یا اللہ میں تیرے لیے یہ کروں گا، بعد میں وہ منت نہ پوری کرے، تو وہ کتنی غلط بات ہے نا. کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا شکر کرنے والے لوگوں میں ہو جاؤں گا، بعد میں وہ بغاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بغاوت نہیں کر رہے، تم اپنے ساتھ بغاوت کر رہے ہو. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ فائدہ نہیں تمہیں دینے والی، بلکہ تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے. چاہے تمہیں زبردستی جانا پڑے، چاہے تمہیں پیار سے جانا پڑے، لوٹ کے تمہیں اللہ کی طرف ہی جانا، اور پھر تمہاری پکڑ ہوگی. اس لیے کبھی بھی دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بہت بڑا نعمت نہ بنا لو. دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بہت بڑی اپنے لیے گفٹ نہ بنا لو کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو ایسے ہی انجوائے کرنا ہے، ہمارا ہر خواہش پوری ہو. دنیا کی زندگی اللہ کا بنائے ہوئے کچھ امتحان ہے، اس میں بس ہم نے فل کرنا ہے اور پھر ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس. ہمارا اگر یہ موقف ہوگا تو ہم کبھی بھی دنیا میں بھٹکیں گے نہیں. اور اگلی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ایک اور ایگزامپل دے رہے ہیں کہ بے شک مثال دنیا کی زندگی کی پانی کی طرح ہے، اتارا ہم نے آسمان سے، پھر مل جل گئی ساتھ اس کے نباتات زمین کی، اور اس میں جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنی رونق کو اور مزین کر دی، اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے کہ بے شک وہ قادر ہیں اس پر، اور آ گیا اس پر حکم ہمارا، اور رات کو اور یا دن کو، اور تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی، گویا کہ نہیں وہ بسی تھی کل. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں یہ جو مرضی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی اگزامپل اس میں دی ہے کہ پانی جیسے آسمان سے اترتا ہے وہ زمین میں آتا ہے، زمین میں نباتات اگتی ہے، زمین میں خوبصورت وادیاں اگتی ہیں، زمین میں ایک خوبصورت سی دنیا بن جاتی ہے. اور پھر انسان کہتا ہے کہ ایک بندہ جس کے باغ ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے اتنے باغ ہیں، میں نے تو وہ اکڑ کے دنیا میں چلتا پھرتا ہے کہ میرے تو بڑے باغ ہیں، مجھے اللہ نے اتنا دے دیا ہے. کسی کو اللہ نے محل دے دیا تو وہ کہتا ہے میں اس محل کا مالک ہوں. نوکر کو وہ جوتے پہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا نوکر ہے، میں اس کا مالک ہوں. کہ کیا تم مالک، اگر تمہیں نوکر پیدا کر دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل دے رہے کہ اللہ نے پھر اس کو سب دیا، یہ نہیں کہ نہیں دیا، اللہ نے سب دیا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت اس آیت میں ڈیفائن ہو رہی ہے. اگر کوئی دنیا کی حقیقت جاننا چاہتا ہے نا تو اس آیت کو پڑھے، اس تفسیر کے لیکچر کو سنے، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. کہ جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے پکارتے، بعد میں بھاگ جاتا ہے. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہیں اس آیت میں حقیقت پھر بتائی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں اللہ نے بہت کچھ دیا. اللہ نے تمہیں آسمان سے بارش دی جس سے تمہاری نباتات ہوگی، تمہارے مویشی وہاں سے کھاتے تھے، تم وہاں سے کھاتے تھے، بہت پلے پولے، بہت عمارت دیکھی، بہت تم اچھے دنوں میں گئے. اور پھر کیا ہوا جب یہ سب کچھ ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، جب تم اترانے لگے اور ایک وقت آیا کہ تمہیں لگا کہ میں تو اس کا مالک ہو گیا ہوں، میں تو اس کے قادر ہو گیا ہوں، تو اللہ نے تم سے وہ سب کچھ چھین لیا اور پھر تم دنیا میں صرف دیکھتے ہی رہ گئے. اور اس کے رہنے والے بے شک اس پہ ایسے سمجھ لگے کہ ہم قادر ہو گئے اس پہ. تو آ گیا ان پر حکم اللہ کا کہ اللہ نے اس پر حکم دے دیا اور پھر وہ سب کچھ چل پڑا اور ایسے ختم ہو گیا کہ جیسے وہ یہاں پہ ہوا ہی نہیں تھا.
تو دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے کہ انسان کو کبھی نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہیں پڑے رہنا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دن کی زندگی ہے، پھر ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو یہ 4 دن کی زندگی اللہ کی مرضی کے ساتھ مطابق منا لو. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کو بھی چلاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کو چلاؤ لیکن دین کے مطابق، یہ نہیں کہ دنیا کو چلاؤ دنیا داری کے ساتھ. دنیا اگر برائی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، کوئی نہیں، ساری دنیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا بھی چلاؤ، تو پہن لو، یہ سب پہنے. نہیں، جہاں اللہ کے اصول ہیں اللہ نے کہا ان اصولوں کو فالو کرتے دنیا چلاؤ. یہ زندگی اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت زندگی ہے، نور ہی نور ہے اس زندگی میں، لیکن ایک دفعہ حاصل کرنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تم لوگ یہ دنیا کا مطلب، چاہے کتنا امیر ہو، چاہے اللہ اس کو دنیا میں کچھ نہ چھینے، لیکن آخرت کے دن یا وہ مرنے سے پہلے وہ سب کچھ چھوڑ کے قبر میں جائے گا. اگر وہ کافر ہے تو اس کو آگ سے جلا دیجیے. بڑے بڑے ایکٹر انڈینز، بڑے بڑے امیر کے بچے، بڑی بڑی کوئی دنیا کے اپنے آپ کو فن خواب سمجھنے والے لوگ آج قبر میں بیٹھے ہیں. آج آگ سے انڈین کے لوگ جلائے پڑے ہیں. اتنی بڑی بڑی شوخیاں مارنے والے یہ سارے ایکٹر انڈین جلا دیے جائیں گے جب یہ مریں گے. کیا وقت ہے انسان کی؟ کوئی وقت نہیں ہے انسان کی. تو اس کی ایگزامپل ایک بڑی خوبصورت واقعہ پڑھی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیتے تھے کہ دین کے لیے خوشحال ہو جاتے تھے کہ دین چاہے ان کا سب کچھ لے لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پاس ریوڑ تھا، بہت سارے پودے تھے، پرندے پودے کہہ رہی ہوں، ریوڑ تھا، ان کے پاس بہت سارے مویشی تھے. تو آپ تو بہت وہ مطلب ایک عمارت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتے سے فرمایا کہ آپ جا کے ان سے سب کچھ لیں. تو فرشتے نے وہاں پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کھیت میں چھپ گئے انہوں نے یہ پڑھا. تو ابراہیم نے کہا کہ اتنا پیارا پڑھا ہے تو تم مجھے سناؤ. انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ کو پے کرنا پڑے گا، پھر سناؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنی ساری بکریاں دے دیں. انہوں نے دے دیا. پھر انہوں نے کہا مجھے پھر سناؤ، اتنی خوبصورت بات ہے، مجھے پھر اللہ کا کلام سناؤ. انہوں نے کہا کہ پھر پے کرنے پڑے گا. پھر انہوں نے گائیں دے دی، پھر اونٹ دے دیا، اپنا سب کچھ دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر اب مجھے اپنا کہتے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے کہ میں تمہارے مویشیوں کی نوکری کر لوں گا، تم مجھے بس یہ اپنا خوبصورت اللہ کا کلام سناتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہمارے نبی اکرم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی صحیح خلیل اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہے. اور فرشتہ بھی خوش ہو کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے کہ آپ سچ میں اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. تو قرآنی تعلیمات کو بھول کر اگر ہم بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے یہ سب ایک دن چھین لے گا. اور ہم دنیا میں یہ سب کچھ، چاہے جتنی بڑی سیفٹی انسان کر لے، ایک دن ان چیزوں کا اختتام ہونا ہے. اگر پیسہ نہیں ختم ہوا تو آپ کی اولاد بری نکل آئے گی. ہر عروج کو زوال ہے، یہ یاد رکھو، ہر عروج کو زوال ہے. تو ہمیں بھی اگر کوئی عروج آتا ہے تو اس کی زوال کی تیاری کر کے رکھو. اللہ کی آزمائش کے لیے تیار رہو، لیکن اللہ کے لیے اللہ کو کہو یا اللہ اتنا دے کہ میرے میں کبھی تکبر نہ آئے. اور چاہے تو یا کرہن، خوشی آنے یا غم آنے، کسی طرح تو آپ کو لوٹ کر آنا ہی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں مرنا نہیں چاہتے لیکن مر گئے. مرنے کے لیے اس لیے تیار رہو تو بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ آخری آیت نمبر 25 میں فرما رہے ہیں کہ اصل گھر جنت ہے، جنت کی تیاری کرو. تو واللہ، اور اللہ وہ بلا رہا ہے طرف سلامتی کے گھر کے، اور ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے کے مستقیم سیدھے کے. آج کا لیکچر اتنا خوبصورت ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے انتہائی، ہماری زندگی کے لیے، شاید میری زندگی کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ہوگا. اور آج کے لیکچر میں اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو جنت کے خواب دکھا رہے ہیں کہ جنت کو اپنا موٹیو بناؤ، جنت کو اپنا خواب بناؤ، جنت کو اپنی زندگی بناؤ، جنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، کہ تم اس کا اپنا مقصد زندگی جنت بناؤ. یہ نہیں کہ میں نے دنیا میں اچیو کرنا. بھائی پچھلے لوگ ہزار سال رہتے، تم تو بھائی دنیا میں 60 سال جیتے ہو، 80 سال جیتے ہو، 100 سال جیتے ہو، 40 سال جیتے ہو، 20 سال جیتے ہو. تو بھائی تمہاری زندگی تو بہت کم ہے، تمہارے لیے تو امتحان ہی چھوٹا ہو گیا. تو خوشی سے بھائی اپناؤ. اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آمین. جزاک اللہ.